شکریہ. اس پہ میں ایک شعر سناؤں گا کہ روک دیتے ہیں اچانک میرے حالات مجھے, میری خواہش کبھی ہوتی بھی پوری کوئی, خودکشی کرنے کا جس روز میں ارادہ کر لوں کام پڑ جاتا ہے اس روز ضروری کوئی. میری پیاری بہن, جی چیف جسٹس صاحب نے ایک ریمارکس دیتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت ایسی بھی ہے جو کھلے عام آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کرتی ہے. ٹھیک. میری بڑی خواہش تھی کہ وہ اس فیصلے کے اندر میں اس جماعت کا نام سنتا جو چیف جسٹس صاحب کے علم میں تھی. اب 63 سیاسی جماعتیں ہیں, اس کے اندر میں اس ایک جماعت کو کہاں تلاش کروں. اس میں اتنا ابہام آ گیا کہ اب چاہے آپ ایک سال بھی یہاں پہ مجھ سے تقریریں کروا لیں, نہ وہ ایک سیاسی جماعت آپ نکال پائیں گی نہ میں نکال پاؤں گا. ٹھیک, سب تکوں پر چلیں گے. گورنمنٹ آف جی میں نے کہا سب تکوں پر چلیں گے اور جو ایک دوسرا کا مخالف ہے وہ ایک دوسرے پر الزام لگائے گا. ہاں تو یہ فیصلہ ہے ہی تکوں کے لیے تاکہ آپ کے پروگرام چلیں اور ہماری زبان چلے. تو فیصلہ تو یہ ہوتا کہ جو تکوں کے لیے, تکوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تکوں کے لیے یا تکوں کے لیے, تو میں وہ آگے بتاتا ہوں آپ کو نا. تو بات یہ مشاہد اللہ کیوں ہم میں سو موٹو نوٹس کرانا چاہتے ہو. اچھا بات سنیں سسٹر, میری بہن میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو جتنی جماعتوں کا چندہ اور بھتہ کا ذکر کیا کہیں فیصلے میں موجود نہیں ہے, فیصلہ میرے سامنے موجود ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک انٹیلیجنس کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جس میں یہ سیاسی جماعتیں چندہ لے رہی ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسے ونگ موجود ہیں. فیصلے میں اگر کھل کے یہ ہاں چندہ بھتہ, چندہ ہی تو بھتہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, کوئی خوشی سے چندہ دینا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے مسجد کی ہر دکان کے آگے جو ایک وہ پیٹی لگی ہوتی ہے اپنی مرضی سے جو ڈال دے وہ چندہ ہوتا ہے, جس میں کہا جائے نا کہ میرے بھائی اس میں ڈال کے جاؤ, وہ بھتہ ہوتا ہے. تو دونوں کا رخ مختلف ہے, قصہ ایک ہی ہے. تو اس رپورٹ کے مطابق جب آپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ بھتہ لیتے ہیں اور پھر آپ ایک اجمل پہاڑی کی اور کوئی مادوری کی آپ گفتگو کرتے ہیں, تو عوام, ہم اور آپ یہ سننا چاہتے تھے کہ باقاعدہ ایکشن لیا جاتا اور ان رپورٹس کو اتھینٹک مانا جاتا اور ماتحت عدالتوں کو کہا جاتا کہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل کرو, جتنے گواہیں وہ لاؤ, جو پروسیکیوشن آفیسر ہے وہ لاؤ, اور اگر یہ غلط ہے تو بری کرو, اور اگر یہ صحیح ہے تو ان کو تختہ دار پہ پہنچاؤ. اس کو فیصلہ کہا جاتا ہے. باقی یہ جو چیز ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے ٹاک شوز کے لیے ہے. 1 سال تک اس پہ انشاءاللہ محنت کریں گے. یہ کیا بات ہوئی 1 سال تک انشاءاللہ اس پہ محنت کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے, بھائی ایک جماعت تلاش کرنی ہے 63 جماعتوں میں, تو ایک دن میں تو جب آپ 63 سال میں نہیں تلاش کر سکی تو میں تو پھر آپ کو یہی کہوں گا نا 1 سال میں کوشش کریں گے تلاش کرنے کی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جن دو شخص کا ذکر کیا جس کے اوپر یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشنز میں یہ کہا تھا کہ جی 100 لوگ قتل کر کے تو جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کے خلاف کوئی پروسیکیوشن آج تک کچھ ثابت نہیں کر پائی. پھر اسی طرح کیس میں ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف بھی ریفر کیا گیا ہے کہ اگر ان کی باتوں میں کوئی صداقت ہے تو حکومت ریفرنس بنا کر بھیجے. تو ساری چیزیں میں فیصل آپ سے کہہ تو رہی ہوں کہ انہوں نے آپ کے کورٹ میں واپس بال ڈال دیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں, میری بہن میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں جب کورٹ میں بھی آپ کسی سے گواہی لیتے ہیں نا تو کتاب الہی پہ ہاتھ رکھ کے لیتے ہیں, یہ ایک رول ہے. جی اب جب ذوالفقار مرزا نے پریس کانفرنس کے اندر قرآن سر پہ رکھ ہی لیا تھا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت تھوڑی تھی کہ ریفرنس کال کریں. آپ کو تو ان کو بلا لینا چاہیے تھا, کیونکہ سوموٹو آپ نے اپنی خواہش, عوامی خواہش پہ لیا تھا. ذوالفقار مرزا خود تو نہیں گئے تھے کورٹ کے اندر کہ میں یہ کہنے آ رہا ہوں. تو سوموٹو جو ایک تو دیکھیں جی سوموٹو آپ نے لے ہی لیا اور سوموٹو ہو گیا, تو اس کے اندر آپ کو اس سے لنک کرتے ہوئے ہر اس شخصیت کو بلانا چاہیے تھا جو یہ دعوے کر رہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے. ذوالفقار مرزا خود سے نہیں جا سکتا تھا, اس کو بلایا جانا تھا عوامی مفاد کے اندر, جس طرح کہ آپ خود تشریف لے گئے تھے عوامی مفاد میں کراچی میں. اچھا ٹھیک ہے. رشید گوریل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں فیصلے کو, اور یہ جو آبزرویشن آئی کہ انہیں بتایا گیا, جیسے انہوں نے فیصل نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو بھی وکلا پیش ہوئے, آپ کے پیش ہوئے, ANP کے پیش ہوئے, جماعت اسلامی کے دیگر جتنے بھی پیش ہوئے, سب نے وہاں پہ ایک دوسرے پہ الزام لگایا, پارٹیز کو بین کرنے کی بات کی گئی. اب یہ جو الزام لگا ہے کہ جی بھتہ کون لیتا ہے اور جن ٹارگٹ کلرز کے حوالے سے بھی بات آئی, اس میں واضح اشارہ کس کی طرف ہے؟ سب انہوں نے کہا سب لیتے ہیں, سب یہی کام کرتے ہیں. دیکھیں جیسمین, اس فیصلے کو دوبارہ پڑھ لیں, اب اس میں ورڈکٹ نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بیان ملا. اب بیان ملا تو ANP کا نام لیا گیا, پیپلز پارٹی کا, MQM کا, جماعت اسلامی کا, سنی تحریک کا. کس سے بیان ملا؟ مطلب انٹیلیجنس ادارے تھے یا کوئی سیاسی پارٹی نے بیان دیا تھا جس میں لکھا ہوا اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں نا, وہ IG نے بتایا, دیگر لوگوں نے بتایا.
ورڈک نہیں دیا گیا. مطلب اگر کوئی کوشش کی گئی ہے امن کو بحال کرنے کی تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بھی کرمنل کی کوئی گنجائش کسی سیاسی پارٹی میں ہونی چاہیے. ہمارے تو بیان بھی آ چکے ہیں, الطاف بھائی کا بیان بھی آ چکا ہے کہ کرمنل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارے میں تو احتساب کا عمل بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری پارٹی میں اگر کوئی ڈسپلن خلاف ورزی کرتا ہے اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. اس کی تشہیر اخبار کے ذریعے کی جاتی ہے. کوئی مطلب یہ نہیں کہ پارٹی نے نکال دیا کسی کو پتہ نہ چلے, اخبار میں دیا جاتا ہے کہ اس کو نکال دیا گیا. اب نکالا ہوا شخص کچھ کرتا ہے تو اس اپنے ذاتی فعل کا خود ذمہ دار ہے. خود ذمہ دار ہے. اچھا, فیصلہ آنے کے بعد سب اپنے ذمہ دار ہو گئے ہیں. کل تک اپنی پریس کانفرنسز میں 100 قتل کرنے والے لوگوں کے آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو میں جے آئی ٹی کرا دوں تو آپ 9/11 بھی مان جائیں گے. ڈیفینڈ کر رہے تھے نا آپ اس چیز کو. دیکھیں جیسمین, جی آئی ٹی کی بات الگ ہے. جی آئی ٹی تو آپ کو بٹھا کے 2 گھنٹے کا جو ٹارچر کیا جائے تو آپ بھی 10 قتل مان لیں گی. جی آپ نے ایک بندے کو پھول نہیں پھینکا ہوگا, ٹھیک, لیکن آپ بھی مان لیں گے 10 قتل کو. یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں, یہ روایت ہے. پولیس کا رویہ تو سب کو معلوم, کس کو نہیں معلوم. خالی پولیس تو نہیں ہے نا, جے آئی ٹی میں تو آئی ایس آئی بھی تھی, آئی بی بھی تھی, سی آئی ڈی بھی تھی. جیسمین, ہمارے اداروں نے تو یہ مشہور ہے ہمارے ادارے کہ آپ کو بٹھا دیا. میں نے آپ سے مثال دی نا کہ اگر آپ کو بٹھا دیا جائے کہ آپ نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا لیکن آپ 2 گھنٹے کی تشدد کے بعد مان لیں گی. تو جی آئی ٹی کا الگ کسی دن پروگرام کر لیں گے. آج کی بات یہ ہو رہی ہے, سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر خیر مقدم کیا ہے اس فیصلے کا تو آپ نے تمام چیزیں جو کورٹ میں پیش ہوئی, جو فیصلہ آیا, جو ڈائریکٹیوز دیے گئے نو گو ایریاز ختم کرنے کے حوالے سے, ایکسیپٹ کر لیا آپ نے سب کچھ. دیکھیں جیسمین, نو گو ایریا ختم ہونے چاہیے. اگر کراچی میں نو گو ایریا نظر آتے ہیں تو 85% جہاں مینڈیٹ ایم کیو ایم کا ہے وہاں پہ پٹھان بھی کام کر رہا ہے, سندھی بھی کام کر رہا ہے, بلوچی بھی کام کر رہا ہے, پاکستان کی ہر نسل, ہر قوم, ہر زبان کا آدمی کام کر رہا ہے. جہاں نو گو ایریا ختم ہونے چاہیے, اس میں 2 رائے تو کوئی نہیں ہے. کرمنل کسی پارٹی میں اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. ایم کیو ایم کی تو پالیسی یہی رہی ہے اور ہمارا احتساب کا عمل تو ہمیشہ سامنے ہے, پبلک کے سامنے. ہم تو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے معطل کرتے ہیں, اس کا اخبار میں تشہیر کرتے ہیں. کسی اور پارٹی میں مجھے ایسا احتسابی عمل دکھا دیں مجھے آپ. سر ایک بات مجھے بتائیں, اس میں کہا گیا ہے, چیف جسٹس کہتے ہیں, انہوں نے کوٹ کیا ہے رپورٹس آف انٹیلیجنس ایجنسیز سیئنگ کہ کچھ کرمنل گروپس پولیٹیکل پارٹیز کی بیکنگ سے ایکسٹورشن بھی کر رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں, میں مشاہد اللہ صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں, یہ کس طرح مطلب ہے, یہ تکوں پہ چلے گا کام؟ اگر آئی جی کو بھی ڈائریکشن دینی ہے تو وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ آپ کیا اختص کرتے ہیں اس سے, کون ہو سکتا ہے جن کی بیکنگ سے یہ سب تماشا چل رہا ہو شہر میں؟ دیکھیں جیسمین, وہ یہ بڑی کلیئر بات ہے, اس کو اگر آپ کنفیوز کرنا چاہیں تو کر لیں. اب ملک کے جو بھی ادارے ہیں اس پہ آپ کو اعتماد تو کرنا پڑے گا. اچھا, ایک پولیس کی بات میں رشید گوڈیل صاحب جو کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ میرے بھی نوٹس میں ہے, میں نے خود بھی تشدد سہے ہوئے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئی ایس آئی, ایم آئی, سی آئی ڈی, آئی بی, ان کی جو جوائنٹ رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی, اس کو آپ مطلب کہ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر مجھے بتائیں کس کو مانیں گے. مطلب کوئی نہ کوئی بیس تو بنانی پڑتی ہے نا فیصلوں کی. وہ کہہ تو رہی ہے کہ میں آپ کو بھی 2 تھپڑ ماروں تو آپ مان جائیں گی جے آئی ٹی کے بعد. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے, ہوتا ہے یہ, ایسا بھی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک ایجنسی یہ کر رہی ہے نا, 6 ایجنسیاں اگر کچھ کہہ رہی ہیں تو یہی وہ بیس ہے شاید. اور اس کے علاوہ ایک پرسپشن ہوتا ہے, پھر بہت ساری پرائیویٹلی فیڈ بیکس ہوتے ہیں, اور یہ کسی چیز کی طے میں پہنچنا کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں ہوتا. اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر چیزوں کو اور اداروں کے اور جو بھی ایجنسیاں ہیں, چاہے وہ صحیح ہیں غلط ہیں, انہی کو ماننا پڑے گا. یہی عدالتیں ہیں, انہی کے فیصلے ماننے پڑیں گے. میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ ہر چیز میں ایک کوشچن مارک ہے, کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے خالی کس طرح. آئی جی دیکھیں بات فائنل عمل درآمد ایسے ہوگا. رینجرز کا آپریشن شروع ہوا ہے, تب سے کراچی میں کچھ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. جی صحیح کہہ رہی ہوں میں, جب سے یہاں چیف آف دی آرمی سٹاف بزنس کمیونٹی سے مل کر گئے ہیں, بزنس کمیونٹی نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہے. مجھے خالی یہ بتا دیں کہ چیف سیکریٹری حکومت کا, آئی جی حکومت کا, حکومت کی کرے گا کون؟ دیکھیں کرنا تو حکومت ہی نے تھا, لیکن چونکہ حکومت کو اس فیصلے کے مطابق ملوث قرار دیا گیا ہے, اس لیے حکومت جو ہے وہ تو سوالیہ نشان بن چکی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رینجرز, یہ پولیس پہلے یہ کام کیوں نہیں کر رہی تھی اور اب کیوں کر رہی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے سپریم کورٹ کراچی گئی ہے, ایک اس کا اپنا دبدبہ ہوتا ہے اور اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ امن و امان ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید رینجرز نے اور پولیس نے اور دیگر ایجنسیوں نے تھوڑا حوصلہ پکڑا ہو, یا کسی نے انہیں
کہا ہو کہ بھائی آپ حکومت کے تسلط سے آزاد ہو کے ایکشنز کریں. اور ہم یہی بات کہتے تھے, میں نے فوج کے بلانے کی مخالفت کی تھی اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہی پولیس اور رینجرز امن و امان بحال کر سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ اکراس دی بورڈ ایک آزادانہ طریقے سے کام کرے. اس طرح سے انہوں نے کیا, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میں فیصل میں سینیٹر فیصل صاحب, میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہتی ہوں. اب مجھے یہ بتائیں, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا کہ alleged target killers اجمل پہاڑی and کامران مادھوری had political support. ذرا مجھے بتا دیجئے, اب کراچی میں بسی ہوئی دہشت زدہ عوام کیا کرے؟ کس کی طرف دیکھے, کس سے ڈرے, کس پہ اعتبار کرے اور کس کے ساتھ چلے؟ کس کے لوگ ہیں یہ؟ میں یہ دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو ایک سب سے اہم ترین بات بتاؤں, مشاہد بھائی کی کسی حد تک بات سے متفق بھی ہوں. دیکھیں جو آپ جب بھی مجھ پہ, میں آپ پہ یا ہم دونوں ایک دوسرے پہ کیس کریں اور ایک کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو دوسرے کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے تو میں آپ پہ حق عزت کا کیس کروں. عدالت اس چیز کا پورا موقع دیتی ہے. جی 50% انویسٹیگیشن, 30% وٹنس اور 20% جج کی اپنی سوچ, یہ ہوتا ہے فیصلہ. پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں نے آج تک فیصلے کیے کب ہیں؟ ہزاروں قیدی سڑ رہے ہیں جیل کے اندر 10 15 سال سے, یہی تو رونا ہے. آپ سسٹم کو حکومت پہ رکھ کے نہ بچائیں. حکومت کا کیا ہے, آپ کراچی کی گفتگو کر رہی ہیں. پورے پاکستان کے لیے فیصلہ آنا چاہیے تھا کہ پورے پاکستان کے اندر حکومت جو ہے ٹیررسٹ ونگوں کو, کالعدم تنظیموں کو جو نام بدل کے بھونک رہے ہیں کھلے عام دوسرے فرقوں کے اوپر, ان کو مار کے جوتے اور ان کے وہاں پہ پھینکو جہاں سے وہ آئیں. لیکن بات صرف اتنی ہے میری پیاری بہن کہ کوئی بھی اپنے سسٹم کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن جو بھی افسر کر رہا تھا, کاش عدالت صرف اس ایک انویسٹیگیشن افسر کی درگت بنا دے کہ تم نے یہ ٹائم برباد کیا, ریونیو برباد کیا. ہم ریونیو سے پیسے لیتے ہیں, ہمیں جتنی مستفید فیسلٹیز ہیں چاہے گورنمنٹ کو چاہے عدلیہ کو, وہ اس ریونیوز کے ذریعے ہے, اور تم نے چونکہ یہ برباد کیا اور تم کیس ثابت نہیں کر سکے ہو, اس کا مطلب تم نااہل ہو, جاؤ دفع ہو جاؤ, گھر جاؤ. آپ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن پاکستان کے اندر کتنی جلدی صحیح ہوتی ہے. لیکن آپ انہیں دفع ہونے دیتے, اگر وہ آئی جی کو دفع ہونے کا حکم دے دیتے تو آپ انہیں پھر دوبارہ لگا دیتے. آپ تک جتنے دفعہ کیے ہم نے تو کسی کو بھی دوبارہ نہیں لگایا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی کل ہی میں کوئی آپ کے اس کا بینک کا پڑ رہی تھی جس کو آپ نے دوبارہ لگایا ہے. دیکھیں جی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا تو اختیار ہے ہی ایگزیکٹو کا. یہی تو مسئلہ ہے نا, میں خالی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں فیصل میری بات سنیں. میں انویسٹیگیشن افسر کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے میں انویسٹیگیشن افسر کی بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں نا میری بہن. کیا کہہ رہے تھے, سن لو میری بات پوری طرح. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی بال از بیک ان یور کورٹ. آپ سمجھیں ٹینس چل رہے ہیں. ہاں تو بال نے تو آنا ہی ہماری کورٹ میں تھا. تو آپ کیا کرو گے؟ بال نے تو آنا ہی ہماری کورٹ میں تھا. تو پھر اب بال نے آنا ہی کورٹ میں تھا. اب کیا ہوگا بھائی, جو بھتہ لیتے ہیں وہ آپ کے اتحادی, آپ بھتہ لیتے ہو, آپ کے اتحادی بھتہ لیتے ہیں, ایکسٹورشن کلنگز میں آپ ملوث ہو, ایسا وکلا نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتایا سپریم کورٹ کو. اب کیا ہوگا؟ اچھا ہر چیز میں ہم ملوث ہیں, قتل بھی ہم ہو رہے ہیں, قبر میں بھی ہم جا رہے ہیں, لاشیں بھی ہم اٹھا رہے ہیں, الزام بھی ہم اٹھا رہے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں. ویری گڈ. یہ جو کوئٹہ میں ہوئے تھے, نہیں یہ جو کوئٹہ میں ہوئے تھے اس پہ کسی کو نظر نہیں گئی. یہ جو 37 افراد بس سے اتار کے مار دیے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, 2 بار ہے نا. اس کے بعد 14 افراد قتل کر دیے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد جتنے 170 ڈاکٹر مار دیے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. کمال ہو گیا, ایک مختلف قوتیں اس شہر کے اندر موجود ہیں, نشانہ سیاسی جماعتیں. میں تو آپ سے کلیئر کہہ رہا ہوں, ابہام ختم ہو گیا تھا. ہاتھ جوڑ کے آپ بھی گزارش کریں, میں بھی گزارش کروں, پوری دنیا میں صرف ایک جج صاحب کو پتا ہے وہ ایک جماعت کون سی ہے جو آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کر رہی ہے, اور یہ بتانا فرض بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ملک کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں الزام ہے ایک بیرونی قوت کا. کیا ہے آرٹیکل 17 بیرونی قوت کا کیا کہتا ہے بتائیں. آرٹیکل 17 کہتا ہے آپ اس ملک کے خلاف, وہ تمام لوگ جو ٹیررسٹ ونگ رکھتے ہیں, وہ تمام لوگ جو اس ملک کے خلاف کسی لٹریچر کا حصہ بنتے ہیں, ان پہ شدید پابندی ہے اور وہ اس ملک کے وفادار نہیں کہلا سکتے. تو اگر آرٹیکل 17 کے اندر میں اور آپ کوئی ٹیررسٹ ونگ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے تو اسے ایک جماعت کا نام بتا دیں نا, یہ کس سے ہی ختم ہو جائے گا نا. یہ پنڈورا باکس آپ نہیں بند کر پائیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب جج صاحب ہی نام نہیں بتا سکے تو آپ کی اور میری مجال کیا کہ میں اور آپ نام بتا دیں. اچھا ویسے آپ کو پتا ہے نام؟ نہیں مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں پہ پاگل ہوں جو بیٹھ کے بتاتا, میں پھر بھی نہیں بتاتا. پھر بھی نہیں بتاتا. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کس کوئی پتا ہے, اسے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ایسی بات نہیں, آپ کو بھی پتا ہے اور گوڈیل صاحب کو بھی پتا ہے, سب کچھ پتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید عوام کو کچھ نہیں پتا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بات کریں گے. ابھی we will talk more about this issue. پر ڈھونڈتے ہیں اس جماعت کو جو آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے, ابھی پتہ چل جائے گا.